الحمدللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال فی القرآن المجید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو محرم الحرام کا یعنی کہ جمعۃ المبارک عظیم دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں آج 9 ربیع الاول ہے، 9 محرم الحرام ہے، اور اس میں مجھے مقام اہل بیت کو صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ایک اللہ کے ولی کے ایک واقعے سے منسوب کر کے اپنے موضوع کی طرف چلوں گا، اس امید کے ساتھ تاکہ ساتھ ایک آل رسول میں سے ایک ولی کامل جنہیں اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، آپ کے پاس ایک پروفیسر پادری آ گیا۔ پادریوں کو بہت بڑا عالم تھا، وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام حسین اور امام حسن یعنی کہ اہل بیت اطہار جو ہیں، جو حضور کے نواسے ہیں، ان کا تذکرہ تو قرآن میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، نہ ان کا نام آیا، نہ کہیں ذکر آیا ان کا، نہ مقام ولایت، نہ مقام شہادت، حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے قرآن اترتا رہا۔ قرآن کا نزول امام حسن اور امام حسین کے دور پاک میں ہوتا رہا۔ پادری نے جب پادری پروفیسر تھا، پڑھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت گولوڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کہنے لگا آپ کے قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے ان کا تذکرہ، ان کی شان، ان کی عظمت۔ اب دیکھیں کس مقام اور کس پائے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، آل رسول میں سے تھے۔ پیر مہر علی شاہ کتنا دماغ حاضر تھا کہ سوال تو اس کا ٹھیک تھا کہ ظاہراً قرآن میں اس طرح کا تو ان کا نام نہیں آیا، کربلا والوں کا نام نہیں آیا۔ محرم الحرام 10 محرم الحرام واقع کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، کہیں بھی کربلا والوں کا نام ہی نہیں آیا، تذکرہ ہی نہیں آیا۔ حضرات محترم، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس سے سوال کیا، اے پروفیسر، اے پادریوں کے عالم، ذرا مجھے بتا تو قرآن کو کتنا سمجھتا ہے؟ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے یا کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ ناس کی سین تک میں نے پورا قرآن پڑھا۔ مجھے اہل بیت کا کہیں بھی تذکرہ، امام حسن امام حسین کا تذکرہ نہیں ملا۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چھوٹا سا قرآن مجید تھا اس کے پاس، پادری کے پاس، اس نے نکالا، میں نے تو پورا پڑھا، آپ مجھے بتائیں کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کا تذکرہ؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، اے پادری بتا کتنا تو نے پڑھا، ذرا بتا تو صحیح۔ کہا میں نے پورا پڑھا۔ کہا میرے سامنے پڑھ کے دکھاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم نے پڑھا ہوا ہے قرآن۔ اب سنیے، قرآن
پادری پڑھنے لگا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، قرآن شروع کرنے لگا. اور یہ بسم اللہ بھی سورہ نمل کے اندر یہ قرآن کی ایک آیت ہے. کیا ہے؟ آیت ہے. جب اس نے قرآن کی آیت قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھی، الحمدللہ بھی اس نے نہیں پڑھی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جا، میں تجھے بتاتا ہوں. اسی بسم اللہ کے اندر کربلا والوں کی پوری شان حیات موجود ہے. اسی بسم اللہ کے اندر مقام شہادت، مقام کرب و بلا، امام حسن کے سن وصال، امام علی مقام کی شہادت، سارا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. اب کس طرح جواب دیا؟ وہ پادری کہنے لگا ذرا بتائیے بسم اللہ میں پوری جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کہاں پر تذکرہ کربلا، امام حسن امام حسین کا تذکرہ ان کا موجود ہے؟ تو جس وقت اس پادری نے سوال کیا تو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیا کہ یہ جو علم چلا ہے نا 786 بسم اللہ کو ہم کہتے ہیں، اس کا مخفف اعداد جو علم الاعداد، علم ابجد، یہ حضور کے دور پاک میں چلا آیا. یہ علم الابجد، جس طرح 92 یہ جو عدد ہے یہ لفظ محمد 92 کا عدد ہے. اور اسی طرح 786 بسم اللہ کو کہتے ہیں. یہ ابجد، ہوز، خطی، کرشت، کلمن، یہ سارے اعداد الف سے لے کر یہاں تک ان کے کوئی نہ کوئی عدد ہے. یہ حروف جو تہجی ہیں، الف کے عدد 1 ہیں، با کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، ہاں کے یہ جو ہا ہوتی ہے آنکھوں والی اس کے 5 ہیں، واؤ کے 6 ہیں، زا را کے اوپر نقطے اس کے 6 عدد ہیں، ہا اس کے 8 عدد ہیں، قا کے 9 عدد ہیں، یا کے 10 عدد ہیں، یا کے 10 عدد ہیں. اور اس کے بعد کاف کے 20 عدد ہیں، کاف کے، لام کے 30 عدد ہیں، میم کے 40 عدد ہیں، نون کے 50 عدد ہیں، نون کے 50 عدد ہیں. اب اسی طرح یہ 100 تک گنتی ہے. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری جو ہے نا الف سے لے کر یا تک آپ کے سارے الفاظ 1 سے لے کر میں 1000 تک آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن وقت مختصر ہے، متحمل ہے. بتاتا چلوں 786 یہ عدد ہے، یہ مخفف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اب یہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے امام حسین، امام کے ساتھ حسین لگا کر امام حسین، اس کے عدد بنتے ہیں 210. کتنے؟ 200. الف کے 1، میم کے 40، پھر الف کا 1، پھر میم کے 40، پھر ہا کے 8، اسی طرح سین کے 7، پھر یا کے 10، پھر نون کے 50. یہ لفظ امام حسین کے عدد بنتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے یہ عدد بنتے ہیں 210. کتنے؟ 210. اور اسی طرح ان کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی. 7 4 کو ملا لیں تو یہ بنتا ہے 214. 210 امام حسین کے، اور سن ولادت 4 ہجری میں ہوئی 204. اور اسی طرح ان کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی. 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بسم اللہ کے اندر کربلا والوں کا مقام شہادت موجود ہے. 61 ہجری میں یہ کون سا 61 ہجری سن تھا کہ جس میں حضرت ابو ریرا نے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ 61 ہجری سے پہلے مجھے موت عطا کر دینا، کیونکہ خون کی ندلیاں بہنے والی ہیں اور آل رسول کے قتل کر دیا جائے گا بے دردی کے ساتھ. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا حضرت ابو ریرا کی، اور 61 ہجری سے پہلے اللہ نے انہیں اٹھا لیا. تو 61 ہجری میں امام 61 ہجری میں شہادت ہوئی امام علی مقام کی. اور اسی طرح مقام کرب و بلا، ان الفاظ کے اعداد بنتے ہیں 261. کتنے؟ 261. اور آگے دوسرے بھائی امام حسن
اس عدد کے ساتھ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200. کتنے؟ اور اسی طرح امام حسن جو بڑے بھائی ہیں ان کا وصال 50 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ 50. 11 سال پہلے کربلا واقعہ ہونے سے 11 سال پہلے امام حسن کا وصال ہوا. اب یہ ٹوٹلی عدد میں نے بیان کیے. امام حسین کے 210 سن ولادت 4 ہجری. امام کربلا امام حسین کی شہادت 61 ہجری. یہ بھی ساتھ ملائیے. مقام کربلا کے عدد 261 اور امام حسن کے جو عدد ہیں اس نام کے بنتے ہیں وہ 200 عدد ہیں. اور اگر ان کا تاریخ وصال ساتھ ملا کر 50 کا عدد لگایا جائے تو یہ ٹوٹل دونوں بھائیوں کی مقام ولادت و شہادت اور کربلا پورا سانحہ 786 بن جاتا ہے. اور 786 بسم اللہ کو کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرات محترم، یہ وہ امام علی مقام ہیں. پورا قرآن تو پورا قرآن نہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر محرم الحرام 10 محرم الحرام کو جو اتنا بڑا سانحہ ہوا 72 نفوس قدسیہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. ان کی پورے شان حیات، شان شہادت، شان مقام اور رفعت اس بسم اللہ کے اندر موجود ہے. حضرات محترم، یہ اہل بیت اطہار ان کی محبت کو اللہ رب العزت نے کس مقام کے درجے پر رکھا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں نے خطبے کے دوران پڑھی. اللہ فرماتا ہے اے نبی تو ہی اعلان فرما دے، تو ہی اعلان فرما دے. یا اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ اب سنیے، رب اعلان کرواتا ہے. کس سے؟ آج میں کسی کو کہوں یا محلے والا کہے جا کے مسجد میں اعلان کرو تو اعلان کرنے والے کا مقام بھی دیکھا جاتا ہے اور کروانے والے کا بھی دیکھا جاتا ہے. اب اعلان کروانے والا ملا اللہ ہے اور اعلان کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ ہے. کیا اعلان ہوا؟ سنا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے رب جلال نے قرآن کی آیت اتاری. میرے رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ سارے اعلان تو نے کیے. میری توحید کا اعلان تو نے کیا، نماز کا اعلان تو نے کیا، قربانی کا اعلان تو نے کیا، ہر طرح کے اعلانات تجھ سے کروائے. اب میں تجھ سے یہ اعلان کروانے لگا ہوں. رب جلال بتا کیا اعلان کرے؟ رب جلال کی آواز آئی سورہ شورا آیت نمبر 23 نازل. رب کا قرآن علیہ الا المودۃ فی القربى. رب جلال کا قرآن اترا. اے پیارے مصطفیٰ آپ ان سے کہیے قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی ریٹرن، انگلش میں ریٹرن بدلے کو کہتے ہیں. احسان کا بدلہ احسان ہے کہ میں نے ساری زندگی تم پر بڑے احسانات کیے. اب اعلان امت سے تھا، کرنے والے مصطفیٰ تھے، کرانے والا رب تھا. رب نے کیا اعلان فرمایا؟ اے پیارے مصطفیٰ یہ اعلان کروانے والے میں مرضی میری بھی ہے، مرضی تیری بھی ہے. یا اللہ کیا مرضی ہے، کیا مرضی ہے؟ جس مرضی کا اعلان تو مصطفیٰ سے کروا رہا ہے. کہ لا اسألکم علیہ اجرا. ساری زندگی میں نے اپنی امت کے ساتھ اتنے احسان کیے. کہا تم کافر تھے، کیا تھے؟ میں نے تمہیں مسلمان بنایا. تم جہنمی تھے، میں نے تمہیں جنتی بنایا. تم ناشنا تھے، میں نے اشنا والا بنایا. تم بے وفا تھے، میں نے وفا والا بنایا. بلکہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. میرے مصطفیٰ کریم کا اعلان سنو. کہا ساری امت جہنم کے کنارے پہنچ چکی تھی. رب کہتا ہے میرے نبی نے تمہیں پیچھے پش سے پکڑ کر جہنم میں گرنے سے بچا لیا. اب کوئی کہے جہنم سے مصطفیٰ نے بچا لیا. جہنم سے بچانا تو اللہ کا کام ہے
اور میں نے کہا پگلے قرآن کہتا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، اے نبی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پوری امت جہنم میں گر رہی تھی، مصطفیٰ نے پیچھے پش سے پکڑ کر پوری امت کو بچا لیا۔ کیا کر لیا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، سب کی آواز آئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان لو کہ حضور مدد کرنے والے، شفاعت کرنے والے، قرآن بھی کہتا ہے تم سارے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے نبی نے تمہیں جہنم سے پکڑ کر، جہنم پیچھے پش سے پکڑ کر جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے تم سارے جہنم میں گرنے لگے تھے، نبی کا اتنا احسان تمہیں بچا لیا۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں میرے اتنے بڑے بڑے احسان، میں نے تمہیں جہنمیوں سے بچا کر جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ کیسے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا معراج کی رات کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ ہے میں جنت میں اس لیے گیا، میں نے اپنے امتیوں کی منگنیاں کروانے کے لیے گیا تھا۔ کیا کروانے کے لیے؟ حوروں سے منگنیاں کروانے کے لیے گیا تھا۔ ایک حکمت یہ بنتی ہے کہا میں نے جنتی بنانے کے لیے تمہارے نکاح، تمہاری منگنیاں جنتی حوروں سے کر دی ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا احسان، اتنا احسان اگر گننا چاہیں نہیں گن سکتے، ایمان ہی گنے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، ایک مسلمان کے لیے ساری کائنات کا مال اگر بندہ مومن کو دے دیا جائے اور اسے کہا جائے اپنا ایمان ذرا دے دے اس کے بدلے، مرد مومن یہ کہے گا مجھے یہ سارا مال قبول نہیں ہے بلکہ میں ایمان اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اگر اسی پہ حضور کے احسان گنے جائیں تو ساری زندگی لگ جائے، ساری زندگی حضور کی شان بیان کر رہے، ہم حضور کا احسان جتلا نہیں سکتے، اس احسان کا بدلہ اس کی ریٹرن نہیں دے سکتے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، پیارے مصطفیٰ ان سے کہہ دے میں تم سے اپنی احسان جو تم پر کیے ان میں سے کسی بات کا ریٹرن بدلہ نہیں طلب کر رہا، ہاں بس اتنا کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، بس میری اہل بیت سے، امام حسین سے، میری فاطمہ سے، ان سے قیامت تک پیار کرتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ پیار کرتے رہنا۔ اب یہاں پر سنیے، لفظ پیار نہیں تھا، پیار چھوٹا لفظ ہے، محبت چھوٹا لفظ ہے، یہاں لفظ ہے مودتا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنے آل کی مودت طلب کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر سنیے مودت کیا ہے، اس کو سنیے، مودت کیا چیز ہے اور محبت کیا چیز ہے، اس کا مینز آپ سمجھیں اور اس کا موازنہ سمجھیں، میں کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے، محبت یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور اس عروج میں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا دکھ پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن مقام محبت اس جگہ پر جا کر ہار جاتا ہے جب بیٹا یا بیٹی اولاد میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو ماں جان نہیں دیتی، مر نہیں جاتی۔ ہاں اتفاقی ایسا ہوا ہو کہ اپنی اولاد کی خاطر باپ نے یا ماں نے جان دی ہو، لیکن اکثر میں ایسا نہیں ہوا، اکثر میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبت اتنی کرتی ہے اس کی مثال نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن جب اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ماں باپ اس اپنے بچے اور بچی کی زندگی پر فوت جانے پر اپنی زندگی کو قربان نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ وہ فوت نہیں ہوتے پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟
لیکن مودت ایسا درجہ ہے جو اہل بیت کا مانگا گیا ہے. رب کی بھی طلب تھی کہ مصطفیٰ کی اہل بیت سے مودت کی جائے، اور مصطفیٰ کی بھی طلب یہ تھی. اس میں نہ رب کا فائدہ تھا نہ مصطفیٰ کا فائدہ تھا. کہا میں نے مودت اہل بیت مانگ کر تمہارے لیے ہی فائدہ چنا ہے. کیا فائدہ؟ اب مودت کیا ہے؟ محبت تو سمجھ چکے کہ اتنی انتہا کی ہو کر بندہ اپنی جان نہیں دیتا، جان پھر بھی بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مودت وہ مقام ہے کہ جو مودت اہل بیت سے، امام حسین سے، کربلا والوں سے کی جائے، وہ مودت ایسا مقام ہے کہ اس کی مثال امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 26ویں جلد صفحہ نمبر 289 پر لکھا کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے پیار ہوتا ہے، مچھلی کو پانی سے پیار ہوتا ہے. وہ کتنا پیار ہوتا ہے؟ سنیے، مچھلی کو جب ہم پانی سے نکالتے ہیں، جو ہی ہم مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی پانی کے ساتھ اس کی مودت اتنی ہوتی ہے، تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتی ہے. پانی کی وجہ سے تڑپ کر وہ مر جاتی ہے. یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مودت. کیا؟ اب مرتی ایک بار نہیں ہے، ایک بار تو تب مری جب آپ نے اسے پانی سے نکالا، اب یہ مری. اس کے بعد ہم نے اس کی بوٹیاں کی، قیمہ کیا، بوٹیاں کی، یہ دوسری موت تھی. اس کے بعد تیسری موت، اس کو پکایا، یہ تیسری موت تھی. چوتھی موت پیٹ میں چبایا گیا، پیٹ میں رکھا گیا، یہ چوتھی موت تھی. پیٹ سے وہ باہر نکلی پھودنے کی صورت میں، تو یہ پانچویں موت تھی. مچھلی کی کتنی؟ اب 5 موتیں پنج تن پاک کی نسبت سے بتانا چاہتا ہوں کہ 5 موتیں مچھلی پر واقع ہو گئی. لیکن جو مچھلی کھا چکا ہے، اندر اے سی لگا ہوا ہے، بار بار وہ پانی پی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مچھلی 5 مرتبہ پانی سے نکل کر وہ 5 مرتبہ اپنی جان دے چکی پانی کی وجہ سے. مگر اب بھی مچھلی کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی، مچھلی اندر گئی، اب بھی وہ پانی کر رہی ہے. مرنے کے بعد بھی بندے کو وہ بتاتی ہے کہ میرا انس، میری مودت اس پانی کے ساتھ اتنی ہے کہ 5 موتیں واقع ہو چکی ہیں. جس نے مچھلی کھائی وہ پانی پیے جا رہا ہے، چاہے برف ہو لگی ہوئی تب بھی بندہ مچھلی کھا لے، اس کو اتنی پیاس لگتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے حضور کی اہل بیت کی محبت کو نہیں مانگا جا رہا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، او میرے امتیوں، تم نے ایسا کرنا ہے، محبت نہیں کرنی، کیونکہ محبت میں تمہاری جان بچ جاتی ہے. اگر تم نے ایسا کیا، حضور کی اہل بیت سے مودت نہ کی، تو جان تو چلی جائے گی، ایک نہ ایک دن ایمان بھی ساتھ چلا جائے گا. تو ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری قرار دی گئی. اس لیے ہم اہل سنت والجماعہ حضور کی اہل بیت سے بھی کوٹ کوٹ کر پیار کر کے بتاتے ہیں. ہم ہی وہ ہیں جو آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اور حضور کے اصحاب سے بھی کوٹ کوٹ کر پیار کر کے بتاتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں حضور کی آل نسبت سے حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں. تو اسی لیے اسی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مقام رکھا ہے ایمان والوں کا، کہ ایمان والوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ انہیں یہ درجے عطا فرمائے گا. حضرات محترم، اسی پر میں اختصار کروں گا. نیکسٹ جمعہ مبارک انشاءاللہ تفصیلاً میں اہل بیت کی محبت پر جو رب نے اجر عطا کیا وہ بیان کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب